یہ ہے ناروے، دنیا کا 5واں سب سے امیر ترین ملک۔ ناروے کے ایسٹ میں فن لینڈ، سویڈن اور رشیا لگتے ہیں، جبکہ باقی تینوں طرف سے یہ ملک اٹلانٹک اوشن سے گھرا ہوا ہے۔ آج ناروے اتنا امیر ملک ہے کہ اس کی 25% آبادی ملٹی ملینئر ہے، لیکن ناروے ہمیشہ سے اتنا امیر اور خوشحال ملک نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے سورسز ہیں جنہیں استعمال کر کے آج ناروے دنیا کے امیر ترین کنٹریز کی لسٹ میں ٹاپ پر آتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ناروے کے متعلق کچھ راز کی باتیں اوکے انفارمیٹو ٹی وی کی آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اگر دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزرو رکھنے والے کنٹریز کی بات کی جائے تو ان میں سعودی عرب، ایران، عراق، یورپ، UAE، لیبیا، رشیا اور وینزویلا آتے ہیں۔ لیکن اگر ان سب کنٹریز کی GDP کو کمبائن کیا جائے تو دنیا کے ٹوٹل GDP کا صرف 9% ہی بنتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر ان میں سے کوئی بھی کنٹری دنیا کے ٹاپ 5 ریچسٹ کنٹریز کی لسٹ میں بھی نہیں آتا۔ دوسری طرف ناروے دنیا کا 13واں سب سے بڑا آئل پروڈیوس کرنے والا کنٹری ہے، لیکن پھر بھی کوالٹی آف لائف کے لحاظ سے ناروے دنیا کا 8واں سب سے بہترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تمام کنٹریز اتنا آئل پروڈیوس کرنے کے باوجود بھی لیونگ سٹینڈرڈ میں ناروے سے پیچھے ہیں؟ اس کی اصل وجہ ہے آئل قرض۔ اصل میں کروڈ آئل جس بھی کنٹری سے نکلتا ہے وہ ملک راتوں رات امیر تو ہو جاتا ہے، لیکن ملک کے حکمران ان پیسوں کو عوام کے لیے ٹیکس کم کرنے اور دوسرے انفراسٹرکچر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آئل انڈسٹری اس ملک کے کافی سیکٹر پر چھا جاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ کنٹریز آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کی لوکل کرنسی کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی جاتی ہے، جس سے اس ملک کے لوکلز کے لیے امپورٹڈ چیزیں پرچیز کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آئل انڈسٹری کے علاوہ باقی تمام لوکل کمپنیز بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہی ملک میں بے روزگاری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ملک راتوں رات بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، جیسے 2011 میں لیبیا کے ساتھ ہوا تھا، اور آج تک لیبیا ان کرائسس سے باہر نہیں نکل سکا۔ لیکن اس آئل قرض نے ناروے کو افیکٹ کیوں نہیں کیا؟ اصل میں ناروے میں آئل ڈسکور ہونے سے پہلے ناروے کی ساری اکانومی سی ٹریڈ سے چلتی تھی، کیونکہ ناروے کا زیادہ تر حصہ اٹلانٹک اوشن کے ساتھ لگتا تھا۔ اسی لیے زبردست پورٹ لوکیشن ہونے کی وجہ سے ناروے مچھلیاں اور ٹمبر شپس کے ذریعے دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتا تھا۔ سن 1900 کے شروع تک ناروے دنیا کا سب سے بڑا پورٹ بنا چکا تھا، جس کی وجہ سے ناردرن سی کا تقریباً 30% سی ٹریڈ اکیلا ناروے ہی کنٹرول کرتا تھا۔ سی پورٹ بنانے سے پہلے 1814 میں ناروے ایک پارلیمنٹری سسٹم بھی بنا چکا تھا، جس کا اصل مقصد تھا کہ سیاسی طاقت اور پیسہ کسی ایک شخص یا پارٹی کے ہاتھ میں نہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناروے میں ریلوے، سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کا جدید ترین نظام آنے سے ناروے کی لوکل انڈسٹری بھی ابھرنے لگی۔ پھر 1925 سے 1960 کے درمیان ناروے کی GDP گروتھ 4.7% تک پہنچ گئی۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس ناروے میں ہی دیا جاتا تھا، لیکن ٹیکس کا بڑا حصہ ناروے گورنمنٹ فری ایجوکیشن، فری میڈیکل اور لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے پر خرچ کر رہی تھی۔ 1965 تک ناروے میں ان امپلائمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر 1969 میں ناروے سی کے نیچے بہت بڑے آئل ریزرو دریافت ہو گئے۔ اگلے 10 سالوں سے بھی کم عرصے میں ناروے کی آئل پروڈکشن سعودی عرب، دبئی اور قطر جیسے ملکوں کے برابر ہونے لگی۔ لیکن یہ سب تو ایران، عراق، سعودی عرب اور قطر جیسے ملکوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو پھر ناروے نے ایسا کیا ڈیفرنٹ کیا جس سے آج ناروے کے لوگ سپر ریچ لائف جی رہے ہیں؟ اصل میں 1814 میں ناروے پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کر چکا تھا کہ ناروے سے ڈسکور ہونے والے نیچرل ریسورسز پر کسی ایک پارٹی یا ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول نہیں ہوگا، بلکہ اس نیچرل ریسورسز سے آنے والی ساری انکم صرف ناروے کے لوگوں پر ہی خرچ ہوگی۔ آئل سے آنے والے سارے پروفٹ انفراسٹرکچر، میڈیکل اور فری ایجوکیشن پر خرچ ہونے لگے۔ حالانکہ ناروے سعودی عرب اور UAE کی طرح ٹیکسز کم کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ٹیکسز اکٹھے کر کے واپس ناروے کے لوگوں پر ہی خرچ کرتا رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ملک کے باقی چھوٹے سیکٹرز بھی ترقی کرنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ ناروے آئل کی ڈیپینڈنسی سے ہٹ کر ٹمبر اور دوسرے پروڈکٹ کی ایکسپورٹ میں بھی چھانے لگ گیا، اور ایسے دیکھتے ہی دیکھتے ناروے دنیا کے ٹاپ ڈیولپڈ کنٹریز کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ یعنی اگر دیکھا جائے، جو ملک اپنی آئل ڈیپینڈنسی سے نکل کر دوسرے سورس آف انکم اب تلاش کر رہا ہے، وہ تمام طریقے ناروے کئی سالوں پہلے ہی کر چکا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں، تاکہ ہمارے چینل کی ریچ بڑھ جائے اور ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز بناتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی مزیدار ویڈیو میں۔